شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے ایک پاسبان کی جو غلام سے امیر المومنین بنا، لیکن اس کو بھیس بدلنے کا بہت شوق تھا۔ اگر آپ اسے بہروپیہ کہہ لیں تو یہ بے جانا ہوگا۔ وہ ایسے روپ بدلتا کہ سب کو حیران کر دیتا۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں الملک الظاہر رکن الدین بیبارس کی، جو غالباً 1223 یا 1228 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1 جولائی 1277 عیسوی میں ہوئی۔ وہ ترک کے ایک قپچاق نسل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ بیبارس ایک غلام سے امیر المومنین بنا۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ منگول جب اپنے آبائی علاقوں سے نکل کر قیامت ڈھا رہے تھے، بستیوں کو لوٹ لیتے، لوگوں کو قتل کر ڈالتے، اسی دوران ان کا گزر وسطی ایشیا کی ایک مسلم بستی سے ہوا، جہاں سے وہ بچوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچہ بیبارس تھا۔ منگول ان بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا کرتے۔ ٹھیک اسی طرح بیبارس کو بھی شام میں بیچ دیا گیا۔ اسے مصر کے کسی شخص نے خرید لیا۔ یہ خریدا ہوا غلام مصری افواج اور ان کے کمانڈرز میں شامل ہو گیا۔ بیبارس وہی تھا جس نے فرانس کی بادشاہ لوئیس نہم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ اور بس یہی نہیں، بغداد کو تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوجیں جب شام کی طرف بڑھیں تو بیبارس اور ایک مملوک سردار سیف الدین قطز نے مل کر 1260 میں عین جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی۔ وہ منگول شکست کا نام بھی جن کے پاس نہیں پھٹکتا تھا، بیبارس نے اسے اس نام سے بہت اچھے طریقے سے ہم شناس کروایا۔ تاتاری سپاہیوں کو قاہرہ لے جایا گیا، اس کی نمائش کرا کے سب کو قتل کر دیا گیا۔ عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خلافت عباسیہ کے ختم ہونے کا درد جو مسلم امت کو ملا تھا، سلطان قطز اور امیر رکن الدین بیبارس نے اس کا مداوع کر دیا۔ اس کے بعد سلطان بیبارس نے ہلاکو خان کے چچا زاد سلطان برقی خان کو اسلام سے روشناس کرایا۔ سلطان برقی خان کی مسلمان ہونے کی وجہ سے تاتاریوں کے قلعے میں شغاف پڑ گیا۔ تاتاری اور عیسائی بیبارس کے نام سے ڈرنے لگے تھے۔ سلطان بیبارس کو دنیا اس وقت جان گئی جب سلطان قطز کے ساتھ وہ اس وقت دنیا کے سامنے آئے جب سفاک منگولوں کے سامنے کوئی بند باندھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے منگولوں کو ایسے جکڑ لیا کہ یا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا بیبارس کی تلوار کی نظر ہو جائیں۔ آپ بلا کے بہادر، شجاع، فاتح، دلیر اور ایک عظیم مجاہد تھے۔ اب ذرا بات کر لیں آپ کی بہروپ کی، تو ایک انگریز مصنف آپ کے ذاتی اوصاف کے بارے میں لکھتا ہے، وہ ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو تھا۔ وہ بھیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کئی بار وہ سٹیج سے غائب اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ تماشائیوں کو حیران کرنے میں اسے بڑا لطف آتا۔ کبھی وہ غداگر کا روپ دھار لیتا، کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلے مزے اڑاتا۔ وہ بلا کا حاضر دماغ تھا۔ مختصر یہ کہہ لیں کہ وہ مشرق کا سچا کردار تھا۔ طرابلس کا راہب ولیم شاہد ہے کہ بیبارس سپاہی کی حیثیت سے جولیس سیزر سے کم نہیں تھا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا۔ وہ بحری مملوکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ اس کے جوابی حملوں نے سینٹ لوئیس کا دل اور فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، ایک سلطان نہیں تھا، بلکہ امیر المومنین بھی تھا، الف لیلہ کا نیک سیرت خلیفہ۔ وہ بڑا موجی بندہ تھا۔ وہ بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن صحرائے عرب میں وہ تاتاریوں کی طرح بڑا حوصلہ مند تھا۔ ایک ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی علم نہ ہوتا کہ اس کے عزائم کیا ہیں، وہ کیا کرنے والا ہے۔
ہر شخص کو یہی خیال رہتا ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو، جامع مسجد کے قاضی کے دوش بدوش بیٹھا جھوم جھوم کر تلاوت قرآن کرنے والا در حقیقت سلطان ہو۔ لوگ بس اس کے کارنامے سن کر خوش ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے تھے۔ اس کی آمد سے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ وہ جہاں دیتا اور جہاں گرد سلطان تھا۔ اگر کہا جائے وہ اس زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان تھا تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ لوگ سلطان کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہے ہوتے تو وہ اچانک واپس آتا، گھوڑے سے اترتا اور سیدھا دیوان وزارت میں گھس جاتا۔ اور یہ داستان تو بہت مشہور ہے کہ وہ بھیس بدل کر ایشیائی کوچک کے دور دراز علاقے میں پہنچ گیا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ الف لیلا کی کہانیوں جیسا لگتا ہے، لیکن مورخین نے جس تواتر کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے اس کی صحت میں بھی کوئی شک نہیں۔ بیان کیا جاتا ہے ایک دن بیبارس نے ایک تاتاری سپاہی کا بھیس بدلا اور تنے تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور کریا پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا تھا، اس وجہ سے اس پر کسی کو شبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا، ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی، پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا۔ وہاں سے تاتاری فرما روا ہلاکو خان کو خط لکھا، میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا تو دیجیے، مجھے وہ انگوٹھی بہت پسند ہے۔ معلوم نہیں اس ستم ظریفے کا ہلاکو خان پر کیا اثر ہوا، لیکن قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان عیسائی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن تو اس نے ستم ظریفے کی حد ہی کر دی، ایک قاصد کا بھیس بدلا، ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بوہیمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا۔ سلطان نے بوہیمنڈ کے سامنے ایلچیوں کے انداز میں عرض کیا، ہمارے آقا ملک الظاہر کو بہت افسوس ہے، آپ محصور ہونے کی وجہ سے اپنا شکار کا شوق پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ تازہ شکار آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، ہمارے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جب بیبارس قلعے سے باہر چلا گیا تو کسی نے آ کر بوہیمنڈ کو بتایا یہ ایلچی خود سلطان ہی تھا۔ یہ سن کر بوہیمنڈ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ غرض 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ اس کی بیدار مغزی کی وجہ سے وہ عوام کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف اسی بیدار مغزی نے دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ وہ اس کا نام سن کر تھر تھرا جاتے تھے۔ سلطان بیبارس رحمت اللہ علیہ کا وجود عالم اسلام کے لیے ایک بہت عظیم نعمت تھی۔ ان کی بہادری، دانشمندی، دلیری اور اللہ کے نام پر کیا گیا ان کا جہاد قیامت تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس نے منگول وحشیوں کو حجاز مقدس میں جانے سے روک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یقیناً آپ کو اس بہروپیے کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔